عہد کرتے ہیں آپ بھی عہد کریں، کچھ بھی ہو، کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی طوفان آئے، کتنا ہی ظلم و جبر ہو، خدا کی قسم اگر گولیاں برسائیں گے دیکھیں گے کہ سب سے پہلے سینے پہ میں کھاؤں گا۔ اور اس قوم کے لیے پاکستان کے لیے یہ ہم نے تہیا کرنا ہوگا۔ ایک دفعہ کی مار ہے، مدت تو یہ اپنی پیٹھ سے لاتے رہیں گے، یہ وقت گزر جائے گا، یہ ٹیسٹنگ ٹائم، یہ تکلیف۔ جس کے پاس موبائل ہے یہ ورکر کے لیے ہر وہ ویڈیو 20 دفعہ شیئر کرو تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے ان کو سن کے خوف نکل جائیں۔ تو کیوں کر آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں؟ کیوں کر میرے ذہن سے میری 31 سال کی تعلیم و تربیت نکل سکتی ہے؟ یہ مر تو سکتا ہوں، میں کم از کم یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی جبر کے طور پہ FIR کے ڈر سے، گولی کے ڈر سے میرے ذہن سے یہ نکال دے گا کہ نہیں میں سرنگو ہو جاؤں، ہاتھ کھڑا کر دوں۔ وکیل یہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے آنے والے بچے جو وکیل بنیں گے وہ 10 سال بعد کیا کوٹ کریں گے کہ پاکستان میں ایسا برا دور آیا تھا تو وکیل سرنگو ہو گئے تھے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہماری جو خواتین 5-6 مہینے ان کو ہو گئے ہیں۔ خدیجہ شاہ کو مرڈر کیس میں کوئٹہ میں لے گئے، پہلے پشاور، یعنی اور جو بدبخت جج ان کا ٹرانزٹ ریمانڈ دیتا ہے، اللہ تمہارے خاندان پہ بھی ایسی تباہی لائے جس طرح آپ آمین۔ پھر بار بار خواتین چھوٹتی ہیں، ضمانتیں ہوتی ہیں اور جا کے آپ غنڈوں کی طرح ان کو گرفتار کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں پنجاب کی قیادت کس طرح کڑی ہے یار، یہ بھی پنجابی ہے نا۔ 6 ماہ سے کتنے لوگ ٹوٹے، کتنے سرنگو اور سر بسجود ہوئے۔ وہ بھائی یہ خواتین جو ہیں جو استقامت کی پہاڑ بنی ہوئی ہے، پنجاب کے لوگوں انہوں نے آپ کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے، انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے۔ ہمیں فخر ہے ان خواتین پہ، اس قیادت پہ، اور میں قسمند کہتا ہوں جس دھرتی نے ایسے لوگوں کو جنا ہے وہ دھرتی کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ تیرے جانثار بے شمار بے شمار، تیرے جانثار بے شمار بے شمار۔ اور شیر دل مروت قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، شیر دل مروت قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کی نگاہیں جو ہے نا، دیکھیں یہ اب ہماری جنگ قانونی جنگ نہیں ہے، یہ عدالتوں میں اب نہیں لڑی جائے گی۔ خان نے خود کہا تھا، آپ سرچ کر لیں، کہ مجھے انصاف پاکستان کے عوام دلائیں گے، تو لہذا ایک پنجاب کو اٹھنے دیں، سب باطل مٹ جائے گا۔ ان 20 ماہ نے میری پوری زندگی کا تجربہ ہی غلط ثابت کر دیا۔ کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارا نظام، ہماری عدلیہ اتنے چھوٹے بونوں پر مشتمل ہوگی، جن کو ہم مائی لارڈ کہتے ہیں، کیونکہ نا انصافی کی اب ہم عادی ہو گئے ہیں۔ منصفوں سے ہمیں کوئی توقع ہی نہیں رہی ہے کہ یہ کوئی انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر پاکستانیوں آپ پہ تکلیف آ گئی ہے تو کدھر گئی آپ کی قومی حمیت؟ خان کی لڑائی کیا ہے؟ خان کہتا ہے ڈونلڈ کو یہ حق کس نے دیا تھا یا امریکہ کو کہ وہ باجوہ کو لکھے کہ پاکستان کی حکومت کو چلتا کر دیں، ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جائے۔ اب آپ کا آئین کیا کہتا ہے کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ۔ آگے یہ ہوا کہ خان نے آ کے عوام کو بتایا کہ جی بھی ہماری حکومت تو ڈونلڈ کے اس لیٹر کی وجہ سے جو ہیں وہ ڈیزالو کی گئی یا ریموو کی گئی۔ اب سائفر کیس یہ ہے کہ یہ بات آپ نے بتائی کیوں ہے، یہ سائفر کیس ہے، یعنی کہ اتنا آپ ہمیں بغیرت بنا رہے ہیں کہ جو حکمران جس کو آپ نے ہٹایا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ کے ووٹوں سے بننے والا منتخب وزیر اعظم، ان کو آپ نے ہٹوایا اور آپ کہتے ہیں یہ حق نہیں ہے آپ کو۔ دنیا کی کون سی وہ بغیرت قوم ہوگی جو کہے گی کہ ہاں جی ہمیں ہٹا بھی دیں اور لب بھی نہیں کھولنے ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں اس کی سزائے موت ہے اور سزائے۔ یہ قانون اور انصاف یہ کھلواڑ نہیں ہے، یہ جسٹس سسٹم کے ساتھ ریپ کے مترادف ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بھرپور تالیوں میں شیر افضل مروت صاحب۔
آج بھی میزبانی کریں گے، آج بھی کریں گے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. سید شاداب جعفری صاحب پریزیڈنٹ آئی ایل ایف پاکستان، کسانہ صاحب پریزیڈنٹ آئی ایل ایف پنجاب، اور جتنے بھی معزز وکلاء صاحبان موجود ہیں، لیڈیز اینڈ جینٹس، السلام علیکم. کوشش کروں گا کہ کچھ منطقی باتیں کریں جو کسی وکیل سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں. ہر وقت مقرر یہ دیکھتا ہے کہ سامعین کون ہے. وہاں پہ ہم کنونشن میں تھے، یہاں ہم آپس میں بیٹھے ہیں، لیکن چند باتیں شاید کسی کو امپیٹس دے سکے، مومنٹم دے سکے. میں نے شعبہ وکالت کا آغاز کیا 1992 میں، اور 94 میں جوڈیشل افسر بنا، جج بنا. 2009 تک میں نے بحیثیت جج فرائض انجام دیے، اور اس دوران جو ہے لاء کی جو ٹرمینل ڈگریز ہیں، LLB LLM ماسٹر سب کچھ. پھر میں گیا انگلینڈ، وہاں سے میں نے پھر سائبر کرائم لا میں کرمینالوجی میں ماسٹر کیا، LLM کیا انٹرنیشنل کمرشل لا میں کارڈف سے. پھر آکسفورڈ سے میں نے 3 شارٹ کورسز کیے، 2 4 ماہ کے، 2 ماہ کے اور 6 ماہ کے. بار میں گیا لنکن ان، اور وہاں سے فارغ ہو کے پاکستان آیا، اپنی لا فرم کی بنیاد ڈالی اور وکالت شروع کی. تقریباً میرے اب 31 سال ہو گئے ہیں اس پیشے میں، اور اس پیشے میں زیادہ تر میری پریکٹس رہی ہیں کرمنل. اور صرف یہ نہیں کہ میں کرمنل لاء میں، بلکہ جسٹس سسٹم میں یہ مجھے اعزاز سمجھے یا بدبختی سمجھے کہ میں اس میں ملزم بھی رہا ہوں، اس میں مستغیث بھی رہا ہوں، اس میں مدعی بھی رہا ہوں، اس میں مدعلے بھی رہا ہوں، اس میں گواہ بھی رہا ہوں، اس میں وکیل بھی رہا ہوں، اس میں جج بھی رہا ہوں. تو لہٰذا اس نظام انصاف کو ہر اینگل سے دیکھا ہے، اور ہمیشہ پوری زندگی جو ہے ہم نے بحیثیت وکیل، کیونکہ اتنا اعتقاد ان 31 سالوں میں ہمارا قانون کی حکمرانی پہ بنا ہے کہ ہر ایک شخص کے ساتھ جب بھی کوئی ناانصافی ہوتی تھی اور آتا تھا تو ہم ان کی ڈارس بنداتے تھے، جس طرح وکیل کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، عدالت ہے، نظام ہے، قانون ہے، اور ہم آپ کو انصاف دلائیں گے. اور یہ یوں ناانصافی کے خلاف ہماری جنگ جو ہیں وہ چلتے چلتے 20 ماہ قبل سائفر آ جاتا ہے، اور پھر پاکستان میں ایک نیا کلچر جو ہے ڈیولپ ہو جاتا ہے عدالتوں میں بھی. اور یہ میرے لیے، چونکہ آپ میں سے بہت سارے نوجوان ہیں، اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا پورا کنسیپٹ جو ہے یا جو ہمارا اعتقاد ہے وہ تنکے کے سہارے کھڑا ہے. کبھی یہ تصور ہی نہیں کیا تھا کہ جن کو ہم سینٹرل سپیریئر سروسز کہتے ہیں، جو PSP بنتے ہیں، SP DPO IG DIG بنتے ہیں، جو AC DC کمشنر چیف سیکرٹری بنتے ہیں، جو سول جج، سیشن جج، ہائی کورٹ کے جج اور سپریم کورٹ کے جج بنتے ہیں، یہ سارے اس طرح جو ہیں ڈھے جائیں گے زورور کے مقابلے میں. اور عوام پاکستان جو ہیں، جو بیسیکلی مین سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کی گورننس میں، کیونکہ حق حکمرانی جو ہے ہمارا آئین کہتا ہے کہ وہ عوام کا ہے، اور دنیا کے تقریباً ہر جورسڈکشن میں حق حکمرانی عوام کا ہے. رول آف لا جو ہیں، جو تھیوری ڈیولپ ہوئی ہیں، وہ 19 سینچری میں مانٹیسک نے یہ کہا کہ جی حق حکمرانی اور ریاست کا جو حق کے ایکسرسائز پاور کا جو ہے، ان کو ریسٹرین کرنا یا ریگولیٹ کرنا، یہ تھیوری ہے رول آف لا کی. اس دن انٹیریئر منسٹر نے بیان دیا اور پرائم منسٹر کیئر ٹیکر نے کہ جی یہ ریاست کا حق ہے کہ وہ فورس کو استعمال کریں. اب یہ اتنا بلنٹ اور اتنا ریکلیس سٹیٹمنٹ ہے کہ دنیا کے کس ملک میں کوئی حکمران یہ کہتا ہے کہ میرا یہ اختیار ہے کہ میں اپنے عوام پہ یہ فورس یوز کروں. یہ فورس کا اختیار آپ اپنے عوام پہ نہیں یوز کر سکتے ہیں، یہ عوام نے آپ کو دیا ہے، تفویض کیا ہے تاکہ آپ ان کی پروٹیکشن کے لیے یہ اختیار استعمال کریں. دہشت گرد کے خلاف استعمال کریں، حملاور کے خلاف استعمال کریں، یا ہر وہ شخص کے خلاف استعمال کریں جو قانون کو رونتا ہے.
آپ آ کے کہتے ہیں عوام کو دمکا رہے ہیں. اینی آؤ ان 20 ماہ میں بحیثیت وکیل میں نے ان ججوں کو بھی دیکھا جو میرے سامنے یہ ہائی کورٹ کے جج بنے, چیف جسٹس بنے, سپریم کورٹ کے جج بنے, اور اس پورے سٹرگل میں 20 کیسز میں خان صاحب کی جو ہے نمائندگی کی, اور وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کیس کی نوعیت کیا ہے, کس کے سامنے وہ کھڑا ہے. میں نے بہت سو کو دیکھا جو بدوران سماعت ہمارے ساتھ آنکھیں نہیں ملاتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سرنگو ہیں, سرنڈر ہو چکے ہیں. ان 20 ماہ نے میری پوری زندگی کا تجربہ ہی غلط ثابت کر دیا. کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارا نظام, ہماری عدلیہ اتنے چھوٹے بونوں پر مشتمل ہوگی جن کو ہم مائی لارڈ کہتے ہیں اور ناجائز کہتے ہیں. کیوں ہم یہ مائی لارڈ تو نہ ہمارا سسٹم ہے, صرف کامن لا جورسڈکشن ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ اصلاح اپنائی ہوئی ہے. بہرحال قطع نظر اس کے کئی اچھے جج بھی ہم نے دیکھے. میں مثال دوں گا انوار الحق پنو صاحب کی. وہاں پنڈی میں جی ایچ کیو کیس میں شہریار افریدی کے کیس میں گیا بیل میں نے ارگو کی ان کے سامنے, اور کیا کمال کا وہ بینچ تھا. ان حالات میں جب ڈر, خوف, فستائیت, ظلم و جبر جو ہیں اس کے شکنجے جو ہیں نا وہ بہت ہی گہرے جو ہیں عوام کے گلوں میں گاڑے گئے تھے, تو میں نے اس جج صاحب کو بھی دیکھا, کیا کمال کا فیصلہ انہوں نے لکھا. اور پھر میں نے ابراہیم خان چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو بھی دیکھا, اور پھر میں نے اشتیاق ابراہیم صاحب کو بھی دیکھا, پھر میں نے بابر ستار صاحب کو بھی دیکھا, میں نے حسن گل اورنگزیب صاحب کو بھی دیکھا, اور ایسے اور 1 درجن کے لگ بھگ نام ہوں گے جنہوں نے اس وقت میں بھی انصاف کیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ نا انصافی کی اب ہم عادی ہو گئے ہیں. منصفوں سے ہمیں کوئی توقع ہی نہیں رہی ہے کہ یہ کوئی انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو جو ہی کوئی میڈیا پرسن میرے ساتھ تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک ایسے نظام میں جی رہے ہیں جہاں سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کی جو عدلیہ ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان لیٹیگیشن کو پریزائڈ اوور کر سکے. یعنی اپنی عدلیہ پہ عدم اعتماد ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سویلین کے ٹرائل جو ہیں وہ ملٹری ٹریبیونل چلائیں. دنیا میں 2 ممالک ایسے ہیں جہاں یہ چیز رائج ہے, ایک ہے ایجپٹ, مصر, اور ایک ہے برما. اور ہم اب تیسرے بننے والے ہیں. آپ کو میں یاد دلا دوں, ملٹری کورٹس آئے 2014 میں جب 21ویں آئینی ترمیم آئی, اور اس میں بھی لیجسلیچر نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درکار تھی, کیونکہ آرٹیکل 8 جب تک ہوتا ہے آئین میں تو آپ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کو ایبریج نہیں کر سکتے ہیں. اس میں سن سیٹ کلاس تھا 2 سال کا, 2017 جنوری میں ایکسپائر ہوئی, وہ اپنی موت آپ مر گئی. اب ان حالات کے لیے انہوں نے سب آرڈینیٹ لا میں لیجسلیشن کر دی پی ڈی ایم کی حکومت نے, اور انہوں نے کہا 1D کو ہم امینڈ کرتے ہیں. پھر انہوں نے جو صدر صاحب گئے تھے حج پہ, تو پیچھے سے انہوں نے 1923 کا جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو امینڈ کر دیا کہ یہ کسی کے گھر میں یہ گھس سکتے ہیں بغیر وارنٹ کے. اب آپ کے آئین, اب ہم سب وکلا ہیں, آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ قانون کے مطابق ہونی ہے. آئین کے فنڈامنٹل رائٹس, میری ڈگنیٹی, میری آزادی, چادر چار دیواری کا تحفظ, میری آزادی اظہار رائے, یہی تو بنیادی حقوق ہیں, اور یہ دنیا کا ہر آئین دیتا ہے. اور یہ ذمہ داری آئین نے ہائی کورٹس پہ ڈالی ہے کہ 199 کے تحت آپ پروٹیکٹ کریں پاکستانیوں کو. پہلی دفعہ اتنے مارشل لا گزرے, پہلی دفعہ پاکستانیوں کو صحیح معنوں میں پروٹیکشن کی ضرورت پیش آئی. اور جب پیش آئی تو ہم نے دیکھا کہ جناب سرنڈرڈ جوڈیشری تھی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں.
خان صاحب نے کہا کہ جی پشاور میں جلسہ کریں. میں نے عفظ ما تقدم کے طور پہ ایک پٹیشن دائر کر دی پشاور ہائی کورٹ میں, اور میں ساتھ میں ڈی سی کو ہم نے درخواست دی ہوئی تھی. وہاں ڈی سی نے جو ہے کہا مجھے دوسری درخواست ہو. ہم نے ہائی کورٹ کے کہنے پہ دوسری درخواست دی, ڈی سی نے رد کر دی, اور رد اس بنیاد پہ کی کیونکہ میں اس میں پٹیشنر تھا کہ جی میں نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا ہے, جو کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی. میں نے وہ ریکوائرمنٹ پوری کر دی. ہائی کورٹ نے کہا نہیں آپ اپیل میں جائیں. تو میں اپیل میں چلا گیا. وہاں وہ ایس او پی کے تھے, اپیل کی ریمیڈی کمشنر کے پاس تھی. وہ اپیل میں کمشنر کے پاس گئے تو کمشنر نے کہا کہ بس آپ نے یہ تقاضے پورے کر دیے, میں واپس ڈی سی کے پاس بھیجتا ہوں. تو میں ہائی کورٹ آیا کہ جی یہ کیا باسکٹ بال بنائی ہوئی ہے, گیند اس کے پاس گیند اس کے پاس. تو آگے سے ہائی کورٹ مجھے کیا کہتی ہے کہ جی اب تو آپ کی یہ ریٹ انفرکچوس ہوگی, نئے آرڈر ہو گیا, دوبارہ چیلنج کرو. یہ انصاف ہے؟ مطلب یہ بھی سوچتے ہوں گے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ آپ بیٹھے ہیں. اور یہ 3 MP کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کس طرح ہم نے انصاف کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا, اور منصفوں کے ہاتھوں. اور سول جج کرے تو خیر ہے, سیشن جج کرے تو ہم تو کہتے ہیں کہ چلیں جی ان کا آغاز ہے. لیکن ہائی کورٹ کا جج کس طرح نا انصافی کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو حلف اٹھایا ہوا ہے. یعنی پاکستان کی لیگل کمیونٹی کے لیے اس سے بدتر کوئی حالات نہیں ہو سکتے ہیں جو آج نافذ العمل ہیں. ہم نے اس دور کا کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ہماری سوسائٹی, ہمارا معاشرہ, اور پھر مجھے یہ بھی, میں تو بڑا طارق عزیز کو اللہ غریق رحمت کرے, بچے تھے ہم تو جب وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگواتا تھا تو میں بچپن سے اس کے پروگرام میں ادھر کھڑے ہو کے زندہ باد کا نعرہ لگایا کرتا تھا, اور جب تک اس کا آخری پروگرام تھا میں نے زندگی میں یہ نعرہ ہمیشہ اس کے ساتھ لگایا. ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم بڑے گانے اور ترانے سنے تھے, یہ زندہ قوم ہے اور یہ عالی شان قوم ہے, اور پاکستانی جو ہیں وہ ایسے ہیں. وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈنڈے کی مار کی یہ قوم ہے. کیوں کر اگر ہم قوم ہیں, اکٹھ نہیں ہے, جمگٹھا نہیں ہے, تو کیوں کر ہم اپنے تمام بنیادی حقوق سے دستبردار ہو جائیں صرف ڈنڈے کی وجہ سے, FIR کی وجہ سے, پولیس کی وجہ سے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. غیرتی قومیں جو ہوتی ہیں وہ مشکل اوقات میں اپنی وجود کا احساس دلاتی ہے. ہمارے سامنے مثالیں ہیں نا, فلسطینی کب سے لڑ رہے ہیں, کشمیری کب سے لڑ رہے ہیں. آپ جائیں عراق میں جائیں, آپ نکاراگوا کی تاریخ دیکھ لیں, آپ فرنچ ریولوشن کو دیکھ لیں. اگر پاکستانیوں آپ پہ تکلیف آ گئی ہے تو کدھر گئی آپ کی قومی حمیت؟ خان کی لڑائی کیا ہے؟ خان کہتا ہے ڈونلڈ لو کو یہ حق کس نے دیا تھا یا امریکہ کو کہ وہ باجوہ کو لکھے کہ پاکستان کی حکومت کو چلتا کر دیں, ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جائے. اب آپ کا آئین کیا کہتا ہے کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ, اور وہ اللہ نے ان اپنے عوام کے تھرو جو ہے آپ کو گورنمنٹ دینی ہے. یعنی پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو حاکم بناتے ہیں. حاکم بنایا تھا PTI کو یا عمران خان کو. ڈونلڈ لو کہتا ہے آپ اس کو فارغ کریں. اب جو ہی وہ سائفر آتا ہے, کل خان کیا کہہ رہا تھا, میں دوبارہ بتاتا ہوں, جو ہی سائفر آتا ہے جناب علی اکاڑ پچاڑ شروع, کہیں پہ باپ چلا جاتا ہے, کہیں پہ ہمارے 20 بندے لوٹے ہو جاتے ہیں, کہیں پہ MQM جو ہیں چلی جاتی ہے, اور اچانک ایک ہفتے میں پورا نظام جو ہے وہ سر بسجود ہو گیا. اور اس کے بعد خان نے کیا کیا کہ ہماری حکومت کو چلتا کرتا گیا. آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ خان نے آ کے عوام کو بتایا کہ جی بھی ہماری حکومت تو ڈونلڈ لو کی اس لیٹر کی وجہ سے جو ہیں وہ ڈیزالو کی گئی یا ریموو کی گئی. اب سائفر کیس یہ ہے کہ یہ بات آپ نے بتائی کیوں ہے, یہ سائفر کیس ہے. یعنی کہ اتنا آپ ہمیں بغیرت بنا رہے ہیں کہ جو حکمران جس کو آپ نے ہٹایا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ کے ووٹوں سے بننے والا منتخب وزیر اعظم, ان کو آپ نے ہٹوایا اور آپ کہتے ہیں یہ حق نہیں ہے آپ کو. کیا کوئی آپ ذرا خاموش ہو جائیں پلیز.
خاموش ہو جائے بھائی. آپ یہ کہتے ہیں آپ کا یہ حق نہیں ہے. کیا یہ تصور کوئی کر سکتے ہیں کہ انڈیا میں کوئی کسی کی جرت ہو سکتی ہے کہ انڈین پالیٹی میں یا ڈیموکریسی میں اس طرح انٹرفیئرنس کرے؟ وہ غیرتی تو ہم سے زیادہ یہ ہندو ہیں، یہ ہندوستان ہے. پھر آپ انگلینڈ کا کنسپٹ کریں. دنیا کی کون سی وہ بغیرت قوم ہوگی جو کہے گی کہ ہاں جی ہمیں ہٹا بھی دیں اور لب بھی نہیں کھولنے ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں اس کی سزائے موت ہے اور سزائے. یہ قانون اور انصاف یہ کھلواڑ نہیں ہے، یہ جسٹس سسٹم کے ساتھ ریپ کے مترادف ہے. ہم نے دیکھیں ہمارے ذہنوں سے یہ چیزیں نہیں مٹ سکتی ہے. رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. میں نے زندگی میں ہمیشہ کاما اور فل سٹاپ کا خیال رکھا ہے. لیجسلیشن کا میں ایک حصہ رہا ہوں، ویٹنگ کی ہے، ڈرافٹنگ کی ہے. کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں یہ ڈانس سمجھ کے وچ ہنٹ کریں گے. راستے بند، سڑکیں کھدائی جاتی ہیں، اور یہ کیا ہے؟ پولیس والے آ کے ایک باجوڑ میں ایک ڈی ایس پی آیا اور میری گاڑی پہ اس طرح انہوں نے بانٹ پہ جو ہیں ہاتھ رکھ کے اور تان کے کھڑا ہو گیا کہ اگر جرت ہے تو مجھے روند کے جاؤ یا میرے اوپر گاڑی چڑھاؤ. اور بھائی اللہ کے بندے، کون سا ہم نے جرم کیا ہے؟ ہم تو جا کے عوام کو، اپنی پارٹی کو جا کے کنونشن کر رہے ہیں. یہ جرم ہے تو کیوں کر آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں؟ کیوں کر میرے ذہن سے میری 31 سال کی تعلیم و تربیت نکل سکتی ہے؟ یہ مر تو سکتا ہوں میں، کم از کم یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی جبر کے طور پہ ایف آئی آر کے ڈر سے، گولی کے ڈر سے میرے ذہن سے یہ نکال دے گا کہ نہیں میں سرنگو ہو جاؤں، ہاتھ کھڑا کر دوں. وکیل یہ نہیں کر سکتا ہے، یہ وکیل نہیں کر سکتا ہے. اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو دیکھیں ہماری قومی حمیت کا یہ سنیں پلیز، ذرا تھوڑا خاموش ہو جائیں نا، کیا کر رہے ہو؟ خاموش ہو جائیں. ہماری قومی حمیت کا، ہماری قومی غیرت کا تقاضا ہے. وہ جو شخص جیل میں 4 ماہ سے پابند سلاسل ہیں، سب کو پتہ ہے کوئی قصور نہیں ہے اس کا. دل جلتا ہے جب ہم جاتے ہیں اور بندی خانے میں اس کو دیکھتے ہیں. کوئی قصور نہیں ہے. اگر ہیں تو صرف یہی ہے کہ پاکستان کی خود مختاری کی بات کی کہ ہم خود مختار اور غیرتی قوم ہیں. تو لہذا قوم کو یہ احساس ہونا چاہیے. کے پی میں لوگوں کو کس طرح اٹھایا میں آپ کو بتاؤں. میں گیا پشتونوں کے سامنے اور ان کو بولا، میں نے کہا پرچے اپنے بکتے، مار پیٹ، اغوا، فلاں ڈینگ. زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ نکلنے پہ 1 دفعہ پیر پرچے ہوں گے. 1 دفعہ کی مار ہے، چلے جی 1 دفعہ رول آف لا کے لیے یا خان کے لیے کھا لیں. وہ غیرتی نکل گئے. ہر کنونشن پہ ہم پہ پرچے ہوئے، ہر کنونشن میں راستے روکے گئے، ہر کنونشن میں روڈیں کاٹی گئی. لیکن لوگ جو ہیں ان پابندیوں کو خاطر میں نہیں لائے. 1 دفعہ خوف کو شکست دو، خدا کی قسم خوف دوبارہ آپ کے دماغ میں بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے انشاءاللہ. ہم نے، اور میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر کو کہنا چاہتا ہوں، ہمیں پوری قوم کو تھراپی کی ضرورت ہے، سائیکولوجیکل تھراپی کی. ہم نے قوم کے ذہنوں سے اس فیئر کو، اس ٹیرر کو نکالنا ہے. اور جس طرح نکلا ہے وہاں کے پی سے، اور جس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ بلوچستان سے نکلنے والا ہے، اسی طرح پنجاب جو ہے، میں بتاؤں آپ کو، چیخ چیخ کے رو رو کے ورکر مجھے کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم آپ کے ساتھ جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں. دوسری، اس یونیفارم، خدا کی قسم ہماری جنگ اس یونیفارم کے تقدس کی جنگ ہے. ہم وکیل ہیں، کیوں کر ہم بنیادی حقوق پہ سودا بازی کے جو ہیں مرتکب ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. پنجاب کے وکلاء کو میری 10 بستہ ایک عرض ہیں. یہ وقت گزر جائے گا، یہ ٹیسٹنگ ٹائم، یہ تکلیف. 54 دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں، صرف 54 دن. جس کے پاس موبائل ہیں، یہ ورکر کے لیے ہر وہ ویڈیو 20 دفعہ شیئر کرو تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے ان کو سن کے خوف نکل جائیں. اور خوف نکلتا ہی اسی طرح ہے
تاکہ لوگوں کا یہ اعتقاد ہو کہ بھائی یہ بھی ہماری طرح جیتے جاگتے انسان ہے. کس کا جی نہیں کرتا ہے کہ جی وہ آرام سے جو ہے یہ کسی اور پہ ذمہ داری ڈال دے. قوم نے، اس ریاست نے، اس ملک کے خداداد نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا. آج ہم جس مقام پہ پہنچے ہیں یہ اس ملک کے رہین منت ہیں. تو لہذا کیوں نہ ہم اس عمر میں اس قوم کو واپس کریں. ہمارے آنے والے بچے جو وکیل بنیں گے وہ 10 سال بعد کیا کوٹ کریں گے کہ پاکستان میں ایسا برا دور آیا تھا تو وکیل سرنگو ہو گئے تھے. نہیں ہونا چاہیے. اور اگر پنجاب میں دو دستور نامنظور، ایک ریاست دو دستور نامنظور. ہم نے عباد فاروق کی بیٹی کی مثال آپ کے سامنے ہے. یعنی وہ بچہ جو بالکل ایک فرشتہ تھا، اینجل تھا، اور اس کے ساتھ کیا نہیں ہوا، صرف سیاسی بنیادوں پہ. ذل شاہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. پھر آپ دیکھیں ہماری جو خواتین 5-6 مہینے ان کو ہو گئے ہیں. خدیجہ شاہ کو مرڈر کیس میں کوئٹہ میں لے گئے، پہلے پشاور. یعنی اور جو بدبخت جج ان کا ٹرانزٹ ریمانڈ دیتا ہے، اللہ تمہارے خاندان پہ بھی ایسی تباہی لائے جس طرح آپ. آمین. پھر بار بار خواتین چھوٹتی ہیں، ضمانتیں ہوتی ہیں، اور جا کے آپ غنڈوں کی طرح ان کو گرفتار کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں پنجاب کی قیادت کس طرح کڑی ہے یار. یہ بھی پنجابی ہے نا. 6 ماہ سے کتنے لوگ ٹوٹے، کتنے سرنگو اور سرب سجود ہوئے. وہ بھائی یہ خواتین جو ہیں جو استقامت کی پہاڑ بنی ہوئی ہیں، پنجاب کے لوگوں، انہوں نے آپ کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے. انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے. ہمیں فخر ہے ان خواتین پہ، اس قیادت پہ. اور میں قسمن کہتا ہوں جس دھرتی نے ایسے لوگوں کو جنا ہے وہ دھرتی کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے گی، وہ اٹھے گی. یاسمین راشد کینسر کی مریضہ، عمر ان کی دیکھیں. اور میں کس کی مثال نہ دوں، ہمارے گورنر جو تھے، پھر عمر سرفراز چیمہ. بہرحال آخری بات وہ یہ ہے، ہم کنونشن کے لیے آ رہے ہیں. آئیے لیف نے خیبر پختونخوا کا مجھے چونکہ پتہ ہے، اور اسلام آباد کا، پنجاب کو آپ لوگ خود ڈیل کر رہے تھے، کمال کی وہ خدمات انجام دی ہے اور ایسی ڈٹ کے کڑی رہی ہے اس پورے برے دور میں. میں تھوڑا سا نہ کی دوں، میں ہمیشہ کسی کی نہ خوشامد کرتا ہوں نہ کسی کی ناجائز تعریف کرتا ہوں، لیکن قربان ہوا یہ لیف کے ان تمام وکلاء پہ جنہوں نے ہر ضلع میں اس ظلم کے خلاف دیوار بنے. اور اس کا سہرا جعفری صاحب آپ کو جاتا ہے، آپ کی ٹیم کو جاتا ہے. اور خیبر پختونخوا کی یہ لیف ٹیم کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سرخرو رہے، آپ کا سر جو ہے وہ بلند رہا. سنیں جی، سنیں کے پی میں ہم غالب اس لیے رہے کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں عوام بھی نکلے، اور پھر جب ہزاروں میں لوگ ہو کسی کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ ان پہ غالب آ جائیں. پنجاب میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم آ رہے ہیں پوری تیاری کے ساتھ، نمبر 1. نمبر 2، آئی ایل ایف جو ہیں، وکلاء جو ہیں، وہ ہمارے لیے، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں نے زندگی میں جتنی بھی جہاد کی ہے، جنگ لڑی ہے، کبھی میں نے دائیں بائیں کسی سے ہمت نہیں لی ہے. خود اپنے اندر، اپنے تئیں، اپنے آپ پہ میں نے انحصار کرتے ہوئے فائٹ کیا ہے. ہر ایک نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے، میں نے نکلنا ہے یا نہیں، یہ اس شخص نے فیصلہ کرنا ہے. اور خوف اگر آپ کو کوئی توڑ سکتا ہے تو وہ آپ خود ہیں، کوئی دوسرا آپ کو نہیں توڑ سکتا ہے. آئی ایل ایف 22 تاریخ سے ہم جو ہیں، جو گروپس ہم نے بنائے ان میں ہم آئی ایل ایف کے جو ایلڈرز ہیں ان کو جوائن کروا رہے ہیں. ہر ضلع میں آئی ایل ایف جو ہیں وہ آئیں، ورکروں کو سہارا دیں، ان کو نکالنے میں ہماری مدد کریں. پولیس اگر زیادتیاں کرتی ہیں، ایک وکیل وردی میں کھڑا ہوتا ہے،
ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے. تو لہذا آئیں, پنجاب میں کنونشنوں کو کامیاب بنائیں. خان کے چہرے پہ 9 مئی کے بعد میں نے اگر مسکراہٹ دیکھی تو میں نے پرسوں دیکھی, جب دیر باجوڑ نوشیرہ اور کوٹ کی وہ عظیم الشان اس نے دیکھے, کیا خوش تھا. خان تیرے جانثار بے شمار بے شمار, خان تیرے جانثار بے شمار بے شمار. اور شیر دل مروت قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, شیر دل مروت قدم بڑھاؤ. ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کی نگاہیں جو ہے نا, دیکھیں یہ اب ہماری جنگ قانونی جنگ نہیں ہے, یہ عدالتوں میں اب نہیں لڑی جائے گی. خان نے خود کہا تھا, آپ سرچ کر لیں, کہ مجھے انصاف پاکستان کے عوام دلائیں گے. تو لہذا ایک پنجاب کو اٹھنے دیں, سب باطل مٹ جائے گا. عہد کرتے ہیں, آپ بھی عہد کریں, کچھ بھی ہو, کوئی بھی مشکل آئے, کوئی بھی طوفان آئے, کتنا ہی ظلم و جبر ہو, خدا کی قسم اگر گولیاں برسائیں گے دیکھیں گے کہ سب سے پہلے سینے پہ میں کہوں گا. اور اس قوم کے لیے پاکستان کے لیے یہ ہم نے تہیا کرنا ہوگا. ایک دفعہ کی مار ہے, مدت تو یہ اپنی پیٹھ سہلاتے رہیں گے. شکریہ. تھینک یو.